بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ گزشتہ رات امریکہ نے آخری لمحات میں ایران پر حملہ ملتوی کر دیا، اسرائیل میں شدید غصہ۔ گزشتہ رات امریکہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری مکمل کر چکا تھا، لیکن آخری وقت میں اسے روک دیا گیا۔ یہ دوسری بار ہے جب ایسا ہوا ہے۔ اسرائیل نے اس فیصلے پر شدید غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ حملے کی تیاری میں بحری بیڑے، 200 سے زائد لڑاکا طیارے اور میزائل تعینات کیے گئے تھے۔ ایران کی تیاریوں نے امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کو حیران کر دیا۔ چین کی ممکنہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کی وجہ سے حملہ روکا گیا ہو سکتا ہے۔ امریکی فوج اور مشیروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اب صورتحال مزید کشیدہ ہو چکی ہے اور حملہ کسی بھی وقت متوقع ہے۔ ایران کی قیادت زیر زمین پھیل گئی، آخری حد تک لڑنے کا فیصلہ۔ ایران نے اپنی اعلیٰ قیادت کو مختلف زیر زمین مقامات پر منتقل کر دیا تاکہ حملے میں سب ایک جگہ نہ مارے جائیں۔ سپریم لیڈر، ان کے بیٹے اور آرمی چیف الگ الگ جگہوں پر ہیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر رابطہ ختم ہو جائے تو جنگ جاری رہے گی۔ ایران اب کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ پچھلی 12 روزہ جنگ میں ایران نے تیزی سے کم بیک کیا اور جو امریکہ اور اسرائیل کو توقع نہیں تھی۔ اب امریکہ کو اپنی حکمت عملی بدلنی پڑ رہی ہے۔ ایران کی فورسز عراق کی سرحد پر بھی تعینات ہیں۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے خطرناک بن چکی ہے۔ لنڈسے گراہم کا ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ، ایران پر فوری حملہ کرے، مشیروں کی نہ سنیں۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ایران پر حملہ روکنے والے مشیروں کی بات نہ مانیں اور فوری حملہ کر دیں۔ وہ اسرائیل کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ فوج کے چیف اور دیگر اعلیٰ افسران ڈونلڈ ٹرمپ کو حملہ نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ کل رات بھی یہی ہوا اور حملہ روک دیا گیا۔ لنڈسے گراہم کا مزید کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی کمزوری ہے۔ ایران کی قیادت کو نشانہ بنانے کا پلان تھا۔ امریکہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ جیت کے امکانات کم ہیں۔ یہ صورتحال اسرائیل کے لیے بہت مایوس کن ہے۔ چین اور روس کی ممکنہ مداخلت نے امریکہ کو حملے سے روک دیا۔ چین کی ریئل ٹائم انٹیلیجنس شیئرنگ اور روس کی حمایت نے امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ ایران نے اپنی قیادت کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے تیاریاں مکمل کر لیں۔ پچھلی بار روس کی مداخلت ہوئی تھی، اب چین اور روس دونوں بڑے پیمانے پر تیار ہیں۔ امریکہ کی انٹیلیجنس فیل ہوئی اور پلان ناکام ہوا۔ حملہ روکنے کی وجہ چین کی اچانک انٹری بتائی جا رہی ہے۔ ایران اب اکیلا نہیں بلکہ طاقتور اتحادیوں کے ساتھ ہے۔ امریکہ کو اپنے مفادات کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ علاقائی سطح پر پھیل سکتی ہے۔ ایران پر حملہ ناگزیر، لیکن اب تک ناکامی کی وجہ انٹیلیجنس فیلئر۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ ناگزیر ہے، لیکن کل رات آخری لمحات میں روک دیا گیا۔ وجہ انٹیلیجنس فیلئر اور ناکافی تیاری بتائی جا رہی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کا خوف ہے جو بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سپریم لیڈر اور ان کی قیادت کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایران اب پریشان ہے لیکن آخری حد تک لڑنے کو تیار ہے۔ عالمی سطح پر امریکہ تنہا پڑ رہا ہے، مسلم ممالک خاموش ہیں۔ حملہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ اسرائیلی صحافی کا بڑا انکشاف، ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے سپریم لیڈر اور ان کے بیٹے کو نشانہ بنانے کا پلان دیا گیا ہے۔ اسرائیلی صحافی براک ریوید، جو امریکہ اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، نے ایک خطرناک پلان لیک کیا ہے۔ پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پلان پیش کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو مارا جائے۔ یہ پلان اسرائیل کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اسرائیل اندر سے اپنے ایجنٹس کے ذریعے حملہ کرے گا۔ حسن نصر اللہ کی طرح ایران کی پوری قیادت کو ایک کے بعد ایک ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پلان پر تیار نظر آتے ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اگر سپریم لیڈر مارے جاتے ہیں تو ان کا بیٹا زیادہ سخت انتقام لے گا۔ یہ پلان اب سامنے آیا ہے اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کا پلان، آرمی چیف، صدر اور کئی لیولز تک ٹارگٹ۔ پلان کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت کو کئی سطحوں پر نشانہ بنایا جائے گا۔ سپریم لیڈر کے بعد ان کے بیٹے، صدر، آرمی چیف اور ان کے جانشینوں کو مارنے کا ارادہ ہے۔ 5-6 لیولز کی قیادت کو ختم کر کے ملک میں انتشار پیدا کیا جائے گا۔ اس کے بعد مارشل لا لگوا کر مذاکرات کے ذریعے
ٹیک اوور کرنے کی کوشش ہوگی۔ امریکی اور اسرائیلی کمانڈوز ایران میں داخل ہوں گے۔ یہ پلان حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد ہونے والی کارروائیوں کی طرح ہے۔ ایران کی قیادت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ہدف ہے۔ اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو ایران میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایران کو صرف 2 کام کرنا ہوں گے: سپریم لیڈر کو بچائیں اور سسٹم کو ڈسیبل ہونے سے روکیں۔ ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ صرف 2 کام کر کے بڑی تباہی سے بچ سکتا ہے۔ پہلا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو کسی بھی حملے سے محفوظ رکھنا۔ جنگ ان کی قیادت پر منحصر ہے اور اگر وہ محفوظ رہے تو ایران مضبوط جواب دے سکتا ہے۔ دوسرا، میزائل سسٹم، ریڈار اور دیگر دفاعی نظام کو ڈسیبل ہونے سے بچانا۔ اگر پہلا حملہ ناکام ہوتا ہے اور ایران نے اپنے ہتھیار بچا لیے تو جواب بہت شدید ہوگا۔ چین اور روس کی ٹیکنالوجی سے یہ ممکن ہے۔ چینی بیڈو سسٹم استعمال کر کے GPS ٹریکنگ سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 2 کام ہو جاتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کو بھاری نقصان ہوگا۔ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایران کا جواب امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئرز اور بیسز تباہ۔ اگر سپریم لیڈر اور ان کی قیادت نشانہ بنتی ہے تو ایران کا پلٹوار انتہائی خطرناک ہوگا۔ امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئر، فوجی بیسز اور علاقائی اثاثے نشانہ بن سکتے ہیں۔ آمنہ ہرمز بند ہو جائے گی اور تیل کی قیمتیں آسمان چھو لیں گی۔ اسرائیل کے شہروں کا حال غزہ جیسا ہو سکتا ہے۔ ایران پہلے سے حملہ نہیں کرے گا لیکن اگر حملہ ہوا تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ پچھلی بار سپریم لیڈر کو 60 سیکنڈ میں بچا لیا گیا تھا۔ اب چین اور روس کی مدد سسٹم محفوظ ہے۔ ایران اکیلا نہیں لڑ رہا بلکہ اتحادیوں کے ساتھ ہے۔ یہ جنگ علاقائی سے عالمی سطح تک پھیل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان: قیادت مار کر ایران میں رجیم چینج اور مارشل لا لگوائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حتمی ہدف ایران میں رجیم چینج ہے۔ قیادت کو مار کر ملک میں انتشار پیدا کریں گے، پھر کسی اندرونی شخصیت کے ذریعے مارشل لا لگوا کر کنٹرول حاصل کریں گے۔ یہ پلان پینٹاگون نے تیار کیا ہے اور اسرائیل مکمل تعاون کر رہا ہے۔ ایران کی قیادت زیر زمین پھیل گئی ہے تاکہ ایک حملے میں سب ختم نہ ہو۔ پچھلی جنگوں میں بھی ایران نے کم بیک کیا تھا۔ اب صورتحال زیادہ سنگین ہے کیونکہ امریکہ براہ راست شامل ہے اور امریکی حملوں میں اگر ایران نے اپنے لیڈرز اور سسٹم کو بچا لیا تو امریکہ کو بڑا دھچکا لگے گا۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے۔ امریکہ نے قطر اور بحرین سے سینکڑوں فوجی ہٹا لیے۔ ایران کے ممکنہ حملے کا خوف۔ امریکہ نے راتوں رات قطر کے العدید ایئر بیس اور بحرین کی بحری اڈوں سے سینکڑوں فوجیوں کو منتقل کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایران کے ممکنہ جوابی حملوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتایا جا رہا ہے۔ العدید مشرق وسطی کا سب سے بڑا امریکی اڈہ ہے جہاں ہزاروں فوجی موجود تھے۔ بحرین میں امریکی بحریے کی 5th فلیٹ ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے تمام اڈے اور اثاثے جائز ہدف ہوں گے۔ یہ منتقلی مکمل انخلا نہیں بلکہ حساس علاقوں سے فوجیوں کو کم خطرناک جگہوں شفٹ کرنے کی ہے۔ باقی فوجی اب بھی خطرے میں ہیں اور پریشان ہیں اور اشارہ ہے کہ ایران پر حملہ قریب ہے۔ امریکہ نے ایئرکرافٹ کیریئرز، بمبار اور فائٹر طیاروں سے علاقہ بھر دیا۔ جنگ قریب۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں بڑے پیمانے پر فوجی تیاریاں مکمل کر لیں۔ 2 ایئرکرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپس، فائٹر جیٹس، بمبار اور نیول اسٹرائک گروپس تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سینکڑوں ٹینکرز اور میزائل سسٹم بھی الرٹ پر ہیں۔ یہ 2003 کی عراق جنگ کے بعد سب سے بڑی تعیناتی ہے۔ ایران پر فضائی حملوں کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام کہا ہے کہ انفرادی لیڈرز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے جوابی حملوں کا خوف ہے جو امریکی اڈوں اور بحری جہازوں پر ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگ علاقائی سے عالمی سطح تک پھیل سکتی ہے۔ ٹرمپ شدید غصے میں، کانگریس اور مشیروں کی مخالفت کے باوجود ایران پر حملے کا ارادہ۔ ٹرمپ ٹیرف پالیسی پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے ناراض ہیں اور نئے عالمی ٹیرف لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ایران معاملے پر بھی وہ غصے میں ہیں۔ کانگریس میں ریزولوشن پیش ہوئے کہ ایران پر حملے کی منظوری لی جائے۔ فوجی مشیر اور قانون ساز حملہ نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ان کی نہیں سنیں گے۔ امریکہ کے اندر خدشہ ہے کہ جنگ سے امریکی فوجیوں کی جانیں جائیں گی اور سائبر حملے ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ ناگزیر ہے۔ یہ صورتحال امریکی سیاست میں بھی تنازع پیدا کر رہی ہے۔ ایران چین اور روس کی مدد سے تیار۔ یمن اور لبنان بھی میدان میں، بڑی تباہی کا خطرہ۔ چین ایران کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے تاکہ امریکی اڈوں اور جہازوں کی لوکیشن معلوم ہو۔ ایران نے اپنے دفاعی سسٹم کو محفوظ رکھنے کی تیاری کی ہے۔ یمن نے
میزائل ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں اور امریکہ اسرائیل پر حملے کی تیاری کا اعلان کر رہا ہے۔ لبنان میں اسرائیل نے حملہ کیا جس میں کئی زخمی اور ہلاکتیں ہوئیں۔ ایران پہلا حملہ شدید کر کے امریکہ کو جھٹکا دے سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔